بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عام آدمی جیسے ہی جرم کا خیال اپنے ذہن میں لاتا ہے تو جرم کے خیال کے بالکل ساتھ ہی پولیس کا خیال بھی آ جاتا ہے۔ پاکستان میں آلدو پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن پولیس کو دہشت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر کہیں پر اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پولیس ایک اگریوڈ پرسن جو مدعی ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے، جبکہ مقننہ لیجسلیچر سپریم اتھارٹی اسٹیبلش فار دا میکنگ آف لا، ہمیشہ مقننہ نے لیجسلیچر میں پولیس کی ناقص کارکردگی کو ایف آئی آر کے حوالے سے سیریس لیا اور ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار جو پولیس 154 کو مس یوز کرتی ہے، 154 کا استعمال نہیں کرتی ہے۔ ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی فنڈامنٹل اوبلیگیشن ہے، لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے، تو مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی سیکشن 22A(6) کے تحت جسٹس آف پیس کو ایف آئی آر درج کروانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جسٹس آف پیس ایک سیشن جج آف دیٹ ڈسٹرکٹ جس میں آپ پٹیشن کے لیے جا رہے ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھی اختیار ہے۔ اگر ایک مدعی مقدمہ متعلقہ ایس ایچ او اس کی حدود میں کاگنیزیبل اوفینس سرزد ہوا ہے، کاگنیزیبل اوفینس یعنی قابل دست اندازی پولیس جرم جو بن رہا ہے، اس ایریا کے ایس ایچ او کو ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درخواست دیتا ہے، یا متعلقہ ایس ایچ او مدعی کی درخواست پر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتا ہے، یا اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی لت و لعل سے کام لیتا ہے، کوئی پیش رفت نہیں دکھاتا، تو مدعی مقدمہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے ایک اپلیکیشن فوری طور پر پولیس کے جو ہائی اپس ہیں، مثلا جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے یا ریجنل پولیس آفیسر ہے یا میٹروپولیٹن اگر کوئی سٹی ہے، تو سی سی پی او کو ایک اپلیکیشن دے گا اندراج مقدمے کی، اور وہاں سے بھی کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ ایک 7878 ایک باقاعدہ طور پر کمپیوٹرائز سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جس میں پورٹل کے ذریعے باقاعدہ ایف آئی آرز کے نظام کو دیکھا جاتا ہے۔ آئی جی پولیس جو ہیں اس کو نگرانی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایز سچ پولیس اس میں بہت زیادہ ناقص کارکردگی دکھاتی ہے، تو پٹیشن جو ہے وہ ناگزیر بن جاتی ہے جب پولیس قطعی صورت کوئی ایف آئی آر کو کاٹنے میں لیت و لعل سے کام لیتی ہے۔ دین 22A(6) کے تحت جب جسٹس آف پیس کو ایک اپلیکیشن برائے اندراج مقدمہ کی پٹیشن دائر کی جاتی ہے کہ وہ آرڈر جاری کرے کہ کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ ہو رہا ہے اور ایف آئی آر پولیس نہیں کر رہی ہے، تو ڈائریکشن دی جائے، تو جسٹس آف پیس اس پٹیشن کے اوپر پولیس رپورٹ طلب کر کے یا حتیٰ کہ بغیر پولیس رپورٹ طلب کیے بھی ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے سکتا ہے۔ پولیس رپورٹ مینڈیٹری نہیں ہے۔ اب جسٹس آف پیس کے جو سیشن جج صاحبان ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہیں، ان کو یہ اختیار آپ کو پتہ ہے کہ 2002 میں دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جسٹس آف پیس کا جو اختیار تھا وہ آپ کو پتہ ہے 2002 سے پہلے صرف اور صرف ہائی کورٹ آف پروونس کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اب بنیادی طور پر 2002 میں جب یہ جسٹس آف پیس کے اختیارات سیشن ججز کو دیے گئے،
تو اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں اس بات پہ ڈسکشن کی گئی اور ایک لینڈ مارک ججمنٹ 2008 PLD پشاور ہائی کورٹ پیج 53 میں یہ واضح بھی کیا گیا اور ڈسکس اس بات کو کیا گیا کہ جسٹس آف پیس کو 22A6 کے تحت اندراج مقدمہ کروانے کا اختیار دینا جو ہے، اس کا مقصد عوام کو ان کے گھر کی دہلیز پر سستا اور مؤثر انصاف فراہم کرنا ہے۔ اس کے بعد 2007 کے اندر ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2007 پیج ہے 539 اور حتیٰ کہ ابھی 2018 PLD پیج ہے 17 اور 2016 PCRLJ پیج ہے 172۔ اس میں ہائی کورٹس نے اپنی عدالتی جو سائٹیشنز ہیں، جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، اس میں جسٹس آف پیس کو باؤنڈ کیا ہے، اس کو زور دیا ہے کہ اگر مدعی کی درخواست برائے اندراج مقدمہ سے واضح ہوتا ہے کہ ایک کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ ہو رہا ہے اور دین اب اس کی مزید تفتیش، مزید انکوائری، مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، پولیس رپورٹ منگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس اپلیکیشن کی سچائی کو جانچے بغیر متعلقہ SHO کو اس بات کا آرڈر جاری کیا جائے کہ بھیا دیکھو، اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف سیکشن 154 CRPC 1898 کہ کاگنیزیبل اوفینس جب میک آؤٹ ہوتا ہے، یو آر دا ڈیوٹی باؤنڈ ٹو لانچ دا FIR۔ اس کے بعد 2005 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 470 جسٹس کوسا صاحب کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس میں جسٹس آف پیس کے اختیارات کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی، اور یہ اتنی لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ اس میں پولیس کی جو 2005 سے پہلے پولیس انویسٹیگیشن میں عدلیہ کی مداخلت تھی، اس کو بند کر دیا گیا اور واضح کیا گیا کہ چونکہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک باقاعدہ میکانزم پولیس آرڈر 2002 میں موجود ہے، اس وجہ سے 22A اور 2220 کے تحت اس ڈومین کو، انویسٹیگیشن ڈومین کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اور 2005 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 470 میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جسٹس آف پیس جب کوئی کاگنیزیبل اوفینس کے حوالے سے بات سامنے آ جائے تو اس کو فوری طور پر FIR کا آرڈر جاری کرے۔ اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں ایک فل بینچ کا فیصلہ 2016 میں ہماری سب وکلاء کی نظروں سے گزرا، اور آج کل ہمارے کورٹس میں اس پہ ہمیشہ پہلے ڈسکشن اس پہ شروع کی جاتی ہے۔ 2016 کا فیصلہ PLD 2016 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 581 میں فل بینچ کا فیصلہ۔ اس بینچ میں انور ظہیر جمالی، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس مشیر عالم اور جسٹس منظور ملک اس فل بینچ میں شامل تھے، اور جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے اس لینڈ مارک ججمنٹ میں بنیادی طور پر ڈٹرمن کرنا چاہا تھا کہ ایک جسٹس آف پیس کے جو اختیارات ہیں اور جو پروسیجر ہے، جو میکانزم ہے، اس کو باقاعدہ طور پر پراپر چلایا جا سکے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ جو ہے اس میں لینڈ مارک ججمنٹ جو اس نے 2016 PLD 2016 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 581 میں دیا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس آف پیس کے حکم کے تحت ہونے والی پروسیڈنگز کو قضائی جوڈیشل قرار دیا تھا۔ پہلے ایگزیکٹو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، لیکن نیچر بدل کے رکھتی ہے PLD 2016 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 581 کے فیصلے نے، جس میں جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس مشیر عالم اور جسٹس منظور ملک نے اس سارے جو نوٹ دیے، ڈسینڈنگ نوٹس، اس میں واضح طور پر انہوں نے جو 22A اور 22B کی جسٹس آف پیس کی پروسیڈنگز ہیں، جو پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں، ان کے اختیارات کی، ان کو قضائی جوڈیشل قرار دیا۔ اور اس میں ایک ججمنٹ میں ایک چیز بڑی پڑھنے والی ہے، منظور ملک صاحب کا نوٹ ہے، انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ میں زور دیا کہ مدعی کو
اندراج مقدمہ کی پٹیشن جسٹس آف پیس کے پاس دائر کرنے سے پہلے پولیس ہائی اپس کو اپلیکیشن دینا ضروری ہے۔ یہ جسٹس منظور ملک صاحب جو ہیں ان کے اختلافی نوٹ میں انہوں نے یہ نوٹ کیا تھا تاکہ عدالت کے اوپر کیسز کا برڈن کم سے کم ہو جائے اور لوگ پہلے پولیس ہائی اپس کے پاس جائیں اور متعلقہ ایس ایچ او کی شکایت کریں کہ یہ اندراج مقدمہ باوجود کاگنیزیبل اوفینس کمٹ ہونے ہوا ہے لیکن یہ درج نہیں کر رہا ہے۔ جب پولیس کے پاس ہائی اپ کے پاس ایک اگریوڈ پرسن جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ سالو آؤٹ ہو جائے اور عدالتوں کے اوپر جو پہلے اتنا زیادہ کیسز کا بوجھ ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ اور اس کے بعد جسٹس آف پیس کے حکم کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے کہ جسٹس آف پیس نے جو آرڈر دیا ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سارے معاملے کو دیکھا نہیں ہے، کاگنیزیبل اوفینس میک آؤٹ نہیں ہو رہا یا یہ معاملہ سول نیچر کا ہے یا اور کوئی ایسے معاملات کو سامنے لا کے جو ہے ہائی کورٹ میں جسٹس آف پیس کے آرڈر کے خلاف جو ہے وہ رٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ تو دوستو ایف آئی آر ایک مظلوم بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور قانون 154 سی آر پی سی 1898 میں واضح کر دیتا ہے کہ ایف آئی آر کا مقصد جب ایک کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے تو لا کو ان موشن رکھنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے اور قانون کو کبھی بھی سٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی جامد نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ قانون کو ان موشن رہنا چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔